नाज़रीन, जिस तरीके से मैं पहले अर्ज़ किया था, मैं थोड़ा सा सूरत के मानी बता दूं ताकि हम फिर आगे अपनी बात को कंटिन्यूटी रखें, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों ने ये भी पूछा है कि ये पर्सनैलिटी वर्शिप क्या होती है, ये हम जो लीडरों के पीछे चल जाते हैं, क्या हमारे पास अक्ल नहीं होती, या वो क्या चीज़ करते हैं कि हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो थिंकिंग प्रोसेस होता है या ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो किस तरीके से होती है और किस तरीके से लाशऊरी तौर पर हम उनको फॉलो अप करते हैं। तो पहले तो मैं आयात का मानी थोड़ा सा आपको शेयर कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया कि मगर जो ज़ालिम है वो बेसमझे ख्वाहिशों के पीछे चलते रहते हैं, यानी कि दे गो आफ्टर विशेज़। वो ये नहीं देखते व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। मीन दे हैव टू कलेक्ट द मनी वन वे और द अदर। देयर इज़ नो डिसिप्लिन, देयर नो बातें कुछ करते हैं। आगे कुरान शरीफ में ये भी जिक्र है कि ऐ मेरे लोगों, आप क्या करते हैं, आप बातें वो करते हैं जो अमल नहीं करते। तो इसलिए आपने फरमाया कि उतनी बात करें जितना आप अमल कर सकते हैं। लिहाजा ये लंबे चौड़े जो आप गिद्द पेश में वाज सुनते हैं, तकारीर सुनते हैं, वो रोल प्ले होता है, वो एक किस्म का मॉडल होता है। वो हर एक अपनी अपनी खिचड़ी पेश कर रहा होता है और आपको एक्साइट करता है। वो किस तरीके से दे नो कि आपके अंदर वो वीकनेसेस क्या है। मिसाल तक वो देखते हैं ये आए हैं, इनकी जो साइकोलॉजी होती है ना लीडर की, लीडर इज़ अ लाइक अ फादर फिगर नफ्सियाती तौर पर, और ये जो अवाम होते हैं दे आर लाइक अ चिल्ड्रन। सो द चिल्ड्रन फॉलो द फादर। सो साइकोलॉजिकली जो रैपिड हो रहा होता है, उसको मेंटल जो कंडीशन होती है वो इस तरीके की होती है कि जैसे कि एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है, भूखा प्यासा कुछ नहीं है तो अपने बाप से मांग रहा है। अब वो क्या होता है, उस सूरत में वो आपकी फीलिंग को एक्साइट करता है, सब बाग दिखाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर मैंने नहीं किया तो तुम्हारे हालात कहीं के कहीं हो जाएंगे। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि इसके कंडीशन तीन होते हैं। एक आदमी पर्सन है, उसके तीन अंदर के सिलसिले चल रहे होते हैं। अगर तो आप उसके अडल्ट को टच करेंगे तो अडल्ट उसका हिस्सा बोलेगा, अगर आप उसके बच्चे को टच करेंगे तो बच्चा की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो आपसे बड़ा है और आप उसके रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर आपको एज ए बच्चा समझ के चलेगा। तो लिहाजा साइकोलॉजिकली ये समझने की ज़रूरत है कि हर शख्स जब किसी से कम्युनिकेट करे तो जब वो बात करता है तो ये देखे कि दूसरे के बच्चे ने जवाब दिया है या उसका अडल्ट अंदर से बोल रहा है या उसका ओल्ड सेल्फ अंदर से बोल रहा है। लिहाजा कम्युनिकेशन में टेक्निक्स में किसी को अंडरस्टैंड करना हो तो ये ज़्यादा ज़रूरी है भैया अंधाधुंध हम तकलीद करें। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो लोग तो अपने ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, दे आर डोमिनेटेड बाय द ख्वाहिशात। वो उनके लिए क्या असूल, क्या पैमाने का लेना को देना। लिहाजा वो लोगों को एक्साइट करने के ऐसे ऐसे तरीके अडॉप्ट करेंगे। मॉब साइकोलॉजी में ये होता है कि अब बंदा अंधा हो जाता है, ही इज़ अंडर स्पेल कंडीशन, वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो जाता है और वो उसके पीछे लग जाता है लीडर के। लीडर जो कहे वो उसके पीछे चलता है क्योंकि उसकी नफ्स के मुताबिक बातें कर रहा होता है। लिहाजा एक आम आदमी जो होता है नेचुरली वो नहीं सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करूँ। तो एक लाशऊरी उसके पीछे कशिश होती है, और दूसरा उसके अंदर एक स्पेल होती है। स्पेल में ये है कि जो अगर सामने वाली पर्सनैलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बदकिस्मती से पॉलिटिक्स में आजकल लोग लेडीज़ को भी ले आ रहे हैं ताकि उन्हें पता है कि हमारे अवाम जो है लेडीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं। तो लिहाजा वो एक बेवकूफ़ बनाने के लिए अवाम को ये भी तरीक़ाकार है, नौजवान नस्ल पर्टिकुलरली इससे बहक जाती है, ये सारी कंडीशन होती है। नंबर 2, उसके अंदर आप देखिएगा कि अब जब आपका लीडर बात कर रहा है, अगर वो चीख चला रहा है तो ये समझे उसके अंदर अडल्ट उसका चीख चला रहा है। वो यानी कि कभी वो हरकतें करेगा बच्चों वाली ऐसी आवाज़ें निकालेगा, कभी वो अग्रेसिव होगा, हम ये कर देंगे, और फिर जो उनमें बड़े होते हैं वो अपने मज़हब की बेस लेकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों? उन्हें पता है इनकी कमज़ोरी अंदर से मज़हब है। मज़हब को उन्होंने फियर के साथ आपके साथ कंडीशन किया होता है, तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट वो अपनी ख्वाहिश के लिए मज़हब को भी यूज़ करेंगे
اور ہر طریقہ کار اس کو استعمال کرتے ہیں. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ جو آپ کے کیا اس کا نام کہتے ہیں لیڈر ہیں، ان میں 3 چیزوں کو آپ ضرور اسٹڈی کریں. اگر تو اچھا لیڈر ہے اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی، اور اگر وہ لیڈر ریجڈ ہے تو دنیا کا کوئی کام کر لے وہ دنیا کو آگ لگا دے گا، لیکن اب ضد سے باز نہیں آئے گا. اس کے لیے قرآن شریف نے کہا کہ ایسے لوگوں میں سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اور وہ اپنی لگن میں چلے جا رہے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ آئی ہیو ٹو ڈائی، میری عمر کیا ہے، میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ دیکھ. دوسرے ان میں ایروگنٹ بہت ہوتے ہیں. ایروگنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں. ہمیشہ لیڈرشپ میں یہی ہوا ہے کہ اگر پرانی آپ چیزیں اٹھا کر دیکھیں تو جب بھی مختلف پیغمبر حضرات آئے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا تو انہیں سمجھ آئی، لیکن وہ کہتے ہیں میں ہوں. یہ جو میں ہے نا انسان کو لے بیٹھتی ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے نہ میرے جیسا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کی جو ٹریننگ ہے نا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے یو آر اے سپر مین، نو باڈی از لائک یو. لہٰذا وہ اسی طریقے سے سوچتا رہتا ہے. لہٰذا آپ اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں جو موجودہ آپ کی پارٹیز ہیں، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ نہیں تھے، جب آئے تو اندر سے انفیورٹی کمپلیکس ہے، اوپر سے سپیورٹی کا لبادہ اڑا ہوا ہے. تو لہٰذا اس لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جس وقت پرسنل کوئی جا کے تکلیف ہوتی ہے تو پھر ان کا ایگو جو ہے یا وہ جو بڑا پن ہے یا سپر مین ہے وہ ان کا ٹوٹتا ہے. مثال تو ان کو رکھ دیں ہارڈ کنڈیشن میں جیل میں 3 مہینے، یہ ایسے فٹ ہوں گے ایسے ٹھیک ہوں گے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ان میں نارسسٹک ہوتے ہیں، یہ اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں. یہ میں 3 جو آپ کو پرسنالٹی کے 4 آسپیکٹ بتا رہا ہوں مینٹل پروسیس کے، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. یعنی کہ یہ اگر جب ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے نا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ان 3 قسم کے لوگوں کو کرنا ہوتا ہے. نارسسٹک ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں من ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں، جو میں ہوں سو میں ہوں، میرے بغیر کوئی دنیا ہے نہیں، تیرے کوئی دنیا ہوتی نہیں کچھ. تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ آپ نے آنکھیں کھولنی ہے ایز اے پبلک کہ میرا جو لیڈر ہے اس میں وی این بھی ہے کوئی، اس اتنا خود غرض ہے کہ اپنی میں کے اندر چلتا ہے، یا اس کے اندر کچھ عوام کے لیے بھی ہے. تو ایز اے ریزلٹ آف اٹ اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ جو پرسنالٹی وارشپ کے چکر میں پڑتے ہیں یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. اسی پرسنالٹی وارشپ کو اگر آگے لے کر جائیں تو ہمارے مزاروں پر ہمارے سینٹ یہ جو خانقاہیں ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں وہ اس طریقے سے بادشاہت کر رہے ہیں کہ لوگ سوچتے ہی نہیں کہ اے بندے یہ ہمیں اولاد دے گا. ہاں اس کے بعد اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں، روزی کے لیے مانگ جاتا ہے. تو پھر اس میں اور ایک ہندو میں کیا فرق رہ گیا؟ ہندو بھی جا کے اس طریقے سے مانگتا ہے. پھر کرسچن بھی یہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنی جو زندگی تھی اس میں قربانی دے کے چلے گئے. قرآن شریف نے فرمایا ہے، بار بار ہر جگہ آیا ہے، اے لوگو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کو آپ کا صلہ پوچھا جائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ قتل میں نے کیا ہو اور پکڑ لے میرے بھائی کو. اس میں اس طرح اسلام میں کسی بھی مذہب میں اس طریقے نہیں ہے. یہ انسانوں نے بعد میں اپنی غرض کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے تھیوریاں بنا لی ہیں جس طریقے ہندوؤں نے بنائی ہوئی ہیں. اب مسلمانوں میں دیکھیں جب آپ اس طریقے سے کرتے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کیا آپ حیو قیوم ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے قائم ہیں، کیا آپ کو روزی کہیں سے آ رہی ہے، لوگوں سے آپ لے رہے ہیں نا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں خود کچھ ناخن لینا چاہیے. جو اندھی پرسنالٹی ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ پرسنالٹی ورشپ از کالڈ ڈپینڈنسی. آپ کے اندر ڈپینڈنسی ہے، سبمسو ہے، آپ چیزوں کو کنفرم نہیں کر سکتے، آپ لاجیکلی دیکھ نہیں سکتے، آپ بھیڑ چال میں چل رہے ہیں اور آپ کے پاس اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں. ایز اے ریزلٹ آف اٹ یہ سلسلہ اگر رہا تو اس قوم میں ساری عمر یہی چلتا رہے گا. ہوگا کیا کہ آپ اسی طرح ان کی خدمتیں کرتے رہیں گے، ان کی پرسنالٹی ورشپ کرتے رہیں گے، وہ آپ کو یوز کرتے رہیں گے، آپ سنہرے خوابوں کے چکر میں رہیں گے. قوم یہود کی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آگ نہیں ٹچ کرے گی، کہ یہاں کئی ایک لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنے اونچے لوگ ہیں کہ ہمیں آگ نہیں ٹچ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر ایک نے اپنے اعمال پر جانا ہے. حضرت فاطمہ کا ذکر ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. مین ہاؤ یو آر پہنچے ہوئے؟ یو آر بورن لائک می. تم کس طرح پہنچ گئے؟ یہ خود ساختہ مفروضوں کے تحت پھر اس کا پراپوگنڈا ہوتا ہے. انہوں نے آگے لوگ رکھے ہوتے ہیں, پھر ان کا بزنس چل رہا ہوتا ہے, دھندا چل رہا ہوتا ہے, افیون جس قسم کی مختلف چیزیں, اور ہم بیوقوف ہو کر وہاں چڑھاوے دے رہے ہیں. بھائی ایک آدمی جو اگر اتنا طاقتور تھا تو اس کی ڈیتھ نہ ہوتی. ایک آدمی جو فوت ہو گیا آپ اس سے مانگ رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں ان کے لیے دعا مانگے, ان کے لیے دعا مغفرت مانگے. وہ نیک لوگ تھے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے پلیز یہ پرسنالٹی ورشپ یہ آپ کی لا علمی ہے, یہ آپ کی ڈپینڈنسی ہے, یہ آپ کی کن ذہنی ہے, یہ آپ کا شارٹ ویژن ہے. آپ نے خود ساختہ ہی کہانیاں بنا رہی ہیں کہ فلاں جگہ میں جاؤں گا, یہ دوں گا. وہ بھی کہتے ہیں چڑھاوا دو جی تمہارے گناہ معاف, چڑھاوا دو جی تمہارا پتر ہو جائے. اور بھائی یوں اگر پتر دینے والا ہوتا تو بندے اور خدا میں پھر کیا فرق رہا. تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا پلیز آپ نے سوالات بھیجتے ہیں تو اس پر تھوڑا سا عمل بھی کریں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور وہ اپنی عقل استعمال کریں. جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا ضرور کریں, لیکن جب تک آپ محنت نہیں کریں گے پھل نہیں ہوگا. ایز یو سو شیل یو ریپ. اگر نہیں کچھ کرتے تو کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے پلیز یہ پرسنالٹی ورشپ یہ ہمارے ایسٹرن کلچر کی یہ کریشن ہے اور کسی کی نہیں. تو آپ خدا کے لیے یہ ٹی وی دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, تو لاجک استعمال کریں. یا شدونا یا سمعونا یا تفکرونا, اور چیزوں کو مشاہدہ دیکھیں. قرآن شریف پڑھیں, قرآن شریف پڑھیں, ہر ایک چیز کا اس میں حل ہے. اللہ آپ کو فتح نصرت دے گا انشاءاللہ.